ڈاکٹر طارق فضل صاحب 27ویں آنے ترمیم کیا کیا آپشن زیر غور ہے اور کب تک اس کے آنے کا امکان؟ بہت شکریہ ملک صاحب. ملک صاحب جو آپشن زیر غور ہے وہ پہلی مرتبہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے ان کے اوپر ذکر کیا ہے یا روشنی ڈالی ہے. یہ وہ پروپوزلز ہیں جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارا جو ڈیلیگیشن تھا وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے پاس گئے اور ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ان سے اس کے اوپر سپورٹ لینے کی بات کی گئی ہے. یہ تمام جو پروپوزلز ہیں یہ بھی بالکل آپ یہ کہیں کہ اپنی ابتدائی سٹیج میں ہیں. جماعتیں اس پہ بیٹھیں گی، ہماری دیگر بھی اتحادی ہیں، انہیں بھی ہم کانفیڈنس میں لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مل جل کے اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈرافٹ ڈاکومنٹ جو بنے گا اس کے بعد ہی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اسے میڈیا میں بھی لے کے آئیں اور تمام جزیات اور اس کی تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ ڈسکس کی جائیں. لیکن یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. اگر آج 27ویں ترمیم ہو رہی ہے تو یقیناً اس سے پہلے 26 ترمیم ہو چکی ہیں کانسٹیٹیوشن میں، اور یہ پارلیمنٹ کا رائٹ ہے اور استحقاق ہوتا ہے ہر پارلیمنٹ کا کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ وقت، حالات، ان کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے امینڈمنٹس کی جائیں. جو اس وقت چیلنجز ہیں مشرقی سرحدوں پہ انڈیا کی جانب سے، جو چیلنجز ہیں افغانستان سائڈ سے، اور غزہ والا ڈیسیژن بھی آپ کا بڑا امپورٹنٹ پینڈنگ ہے، تو کون سی ایسی ایمرجنسی ہے کہ ہم ابھی 27ویں ترمیم کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جو غزہ کی صورتحال ہے یا جو ایسٹرن بارڈرز کے اوپر اور ویسٹرن بارڈرز کے اوپر آپ نے بڑا سیر حاصل جو ہے وہ تبصرہ کیا ہے، فیکٹ بیسڈ کیا ہے. اور آج جو DGI/SPR کی پریس کانفرنس تھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں جو بات کرتے ہیں جی کہ صرف ڈائلاگ سے معاملات کو حل کیا جائے. ڈائلاگ تو ہم کر رہے ہیں، اور یقیناً جو دہشت گرد ہیں ان کے سہولت کاروں سے ڈائلاگ ہو سکتے ہیں، جس کو میں افغان طالبان رجیم کی بات کر رہا ہوں، انہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سہولت کار ہیں جو تحریک طالبان پاکستان ہے. لیکن جس نے اسلحہ اٹھا لیا اس سے تو ظاہر ہے دہشت گرد ہے. آپ کے لیے ایمرجنسی کیا ہے کہ ابھی یہ ترمیم میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں 582 پاکستانی فوج کے جوان اور افسر ہیں جو شہید ہوئے. 582 بالکل. یہ اس میں آپ دیکھیں آپ سنیں نا، یہ نمبر، یہ کہنا نمبر سوکھا ہے لیکن پورا ملک ہل جاتا ہے جتنی بڑی شہادت ہے یہ. بالکل. اور اس میں تو سارے لیکن آپ کی ایمرجنسی کیا ہے؟ اس میں سارے ہمارے جوان ہیں، مسلح افواج کے افسران ہیں. یہی تو وہ بات ہے جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے تمام پولیٹیکل جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں بھی، اور میرا سوال میں اس کے اوپر آ رہا ہوں. میں آپ کو یہ چلے خیر ڈائریکٹ اس پہ آ جاتے ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا تھا کہ یہ بارڈر کے اوپر جو ہمارے جوان، افسران، مسلح افواج کے لوگ ہیں وہ اپنا فرائض سر انجام دے رہے ہیں. پارلیمنٹ جو ہے یہ اپنا کام کر رہی ہے. یہ پیرلل کام بھی ہو سکتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر بارڈر کے اوپر جو ہے وہ صورتحال ٹینس ہے تو پارلیمنٹ اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جائے گی، یا پارلیمنٹ میں کوئی ترمیم ہو رہی ہے تو بارڈر کے اوپر اس ترمیم کی ابھی ایمرجنسی کیا ہے سر؟ آپ کو تو پارلیمنٹ کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے بارڈر سچویشن کیا ہے. معذرت چاہتا ہوں 582 اگر کسی قوم کے بچے شہید ہوئے ہوں تو اس کو تو بحث روز کرنی چاہیے کہ میرے 582 بچے کیوں شہید ہوئے اس قوم کے بیٹے. آپ کو تو یہ بحث کرنی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں 27ویں ترمیم میں ججوں کا تبادلہ کیسے کرنا ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، I fail to understand it. میں سمجھا دیتا ہوں. میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، آج شاید اب سمجھنا نہیں چاہتے یا آپ سمجھ رہے نہیں ہیں. اسمبلی کا اجلاس ابھی جو شروع ہو رہا ہے یہ روٹین کا اجلاس ہے، کیونکہ ظاہر ہے میری ریلیونٹ منسٹری ہے. وہ پہلے ہم نے 3 نومبر کو تھا، پھر پریزیڈنٹ صاحب جو ہے ان کی مصروفیات تھیں وہ سائن نہیں ہو سکا. اینی ویز اب یہ 5 نومبر کو شام 5 بجے اسمبلی کا ہمارا اجلاس معمول کا اجلاس ہے. یہ اجلاس جو کیلنڈر جاری ہوتا ہے پورے سال کا اس کے مطابق ہو رہا ہے، جس میں یقیناً وہ تمام موضوعات جن کا آپ نے ذکر کیا، بارڈر کی سچویشن، اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں پاکستان کو، وہ سارے زیر بحث آئیں گے. اس کے دوران اگر ان تمام چیزوں کے اوپر کنسنسس ہو جاتا ہے تو 27ویں ترمیم بھی ہو جائے گی. لیکن ترمیم کے لیے اجلاس نہیں بلایا گیا. تمام موضوعات کو زیر بحث لایا جائے گا، اور پہلے دن سے لایا جائے گا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں.